کیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی طور پر دنیا کے اندر پوری زبردست کار فرمائی کے لیے اللہ تعالیٰ پھر مبعوث فرمائیں گے؟ روحانی طور پر اشارے ملتے ہیں اس کے. یہ جو بعض اس دور کی مہموں کے لیے لفظ غزوہ بولا گیا، غزوہ تو اس مہم کو کہتے ہیں نا کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کی روایات میں صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دور کی ایک جنگی مہم کے بارے میں ہمیں بشارتیں دی، اور اس جنگی مہم کا نام بھی آپ نے غزوہ ہی رکھا. اور اس میں یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ جو شخص بھی اس میں شریک ہوگا وہ جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہوگا. بڑی فضیلتیں بیان کی اس مہم میں شرکت کرنے والوں کی. اس مہم میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں آپ نے یہ تک اشارہ کر دیا کہ اس مہم میں شرکت کرنے والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی سعادت حاصل ہوگی. اس لیے اور پکی ہو گئی بات کہ ابھی تک وہ مہم پیش نہیں آئی ہے. مہمیں ایک سے ایک اہم پہلے پیش آ چکی، لیکن جس مہم کا تذکرہ میں اس وقت کر رہا ہوں وہ ابھی تک پیش نہیں آئی. اور اس مہم کا نام آپ نے ہمیشہ غزوہ لیا ہے. تو کیا مطلب اس کا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کوئی روحانی تجلی، کوئی توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بار پھر اس طرح کی مرکوز ہوگی کہ جس طرح پہلے دور میں مرکوز ہوئی تو کس طرح نظام عدل قائم ہوا، دوسرے دور میں مرکوز ہوگی تو پھر ایک مرتبہ نظام عدل قائم ہوگا. اللہ بہتر جانے، اللہ بہتر جانے. اور کیا اس لیے ذوالقرنین کہا گیا ہے؟ بہت سی باتیں وہ ہیں جو عوام کے درمیان جن کا تذکرہ نہیں ہوتا. ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بالکل ہم نامانوس ہو گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روحانی نورانی وجود تھا وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا کیا گیا تھا. آدم علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے، دنیا میں آئے، تو اس سے بہت پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی وجود کو، آپ کی روح کو، نور کو وجود بخشا گیا تھا، اور اس روح سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو سمجھنا کیا ہم جیسوں کے بس کی بات ہے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور موت کا ذکر آیا ہے تو کن الفاظ میں ذکر آیا؟ فما محمد الا رسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. سیدنا عمر بھی جو دوسری ایک اور آئے تھے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ کیوں نہیں کہا کہ من کان یعبد الرسول فإن الرسول قد مات؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شخصیت کے دو حصے، دو پہلو ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کا نام لیا تو محمد نام نہیں لیا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. تو یہ حقیقت احمدی کیا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ کے رسول کی شخصیت کی پہچان کی کچھ ذرہ ہمیں عطا فرما دی. بہرحال اب یہ جو حکمراں ہوگا جو نظام عدل کو عالمی پیمانے پر قائم کرنے کے لیے پوری دنیا کے تمام انسانوں کو انصاف کے نظام دلانے کے لیے اور سب کی مادی اور روحانی ہمہ جہتی ترقی کے لیے یہ حکمراں کام کرے. حکومتوں کا کام صرف واعظ و نصیحت نہیں ہوتا، حکومتوں کا کام اصلاح بھی ہوتا ہے، حکومتوں کا کام روحانی اور اخلاقی ترقی بھی ہوتا ہے اپنی قوموں کی، اور حکومتوں کا کام مادی ترقی بھی ہوتا ہے. اور دیکھیے یہ دونوں کام اس حکمراں نے کس طریقے اور مہارت کے ساتھ، کس خلوص اور محبت کے ساتھ کیے. اب یہ جو جس کا پہلا جو سامنا ہوا ہے جس قوم سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے دیکھو اب تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، ہم تم کو اختیار دیتے، چاہو تو سزا دو اور چاہو تو اچھا معاملہ کرو. اب یہ حکومت کو تو پاور تو ہوتا ہے. اب ایک اشارہ ملا کہ جو حکمراں بنے اسے چاہیے کہ وہ اپنے اختیار کو اس طرح استعمال کرے جس طرح ذوالقرنین نے کس طرح استعمال کیا تھا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہیں گے، اور یہ کہاں ہے تابعین سے بھی منقول ہیں روایات، کہ اصل میں وہ یہ کہیں گے کہ میں پہلے تو لوگوں کو سمجھاؤں گا، پہلے لوگوں کو دعوت دوں گا، ان کے سامنے حق کو واضح کروں گا. اب جو لوگ حق کو نہیں مانیں گے ان کو میں سزا دوں گا، اور اصل سزا تو ان کو اللہ دے گا، عذاب رب دے گا. میں تو دنیا کے اندر
معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، قانون نافذ کرنے کے لیے وہ کارروائی کروں گا جو ایک حکمراں کو کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ ذوالقرنین اگر ماضی کی کوئی شخصیت تھے اور یقیناً رہے ہوں گے تو وہ داعی ایمان تھے، داعی عمل صالح تھے، اور حکومت برائے اصلاح۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اسلامی نقطہ نظر سے حکومت مقصود نہیں ہے، مقصود معاشرے کی اصلاح ہے۔ حکومت ذریعہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کا مقصد ہے اقتدار حاصل کرنا، یہ ترتیب کو الٹ دیتے ہیں۔ مقصود اصل میں اصلاح معاشرہ ہے، لیکن معاشرے کی اصلاح کے بہت سے پہلو اس وقت تک محقق نہیں ہو سکتے، اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو۔ صرف واعظ و نصیحت سے معاشرے کی پوری اصلاح نہیں ہو سکتی، معاشرے کے کچھ سلیم متبع افراد کی اصلاح ہو سکتی۔ اخلاق اور قانون، واعظ اور قانون دونوں کے مجموعے کی ضرورت پڑتی ہے سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو یہی بات انہوں نے کہی، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، اس کو تو ہم بہت اچھا انعام دیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے ساتھ بہت نرم گفتگو کریں گے۔ یہ گویا ایک مسلم حکمراں، ایک انصاف پسند حکمراں کا منشور ہے، یہ ہے طریقہ حکمرانی۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ دجال کے فتنے سے نجات کے بعد ایک ایسا دور آئے گا جس میں عدل و انصاف کے قیام کی عالمی طور پر کامیاب اور مؤثر کوششیں ہوں گی۔